عزیز و دوستو، آج میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے اخلاص عمل میں اخلاص۔ عزیز و دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کوئی بھی نیک عمل کر لو، پھر چاہے وہ صدقات و خیرات دینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی غریب کی مدد کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ فرائض واجبات و نوافل ادا کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی چیز کی تعمیر کرنے یا کروانے کی صورت میں ہو، مسجد بنوانے کی صورت میں ہو یا مدرسہ بنوانے کی صورت میں ہو، تو وہ تمہاری عمل صرف و صرف خالص اللہ کے رضا کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تمہاری اس عمل میں دنیا کی کوئی بھی کسی قسم کی ملاوٹ، کوئی بھی کسی قسم کی مفاد و لالچ ذرا برابر بھی اس میں شامل نہ ہو، پھر چاہے وہ تمہارا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے بڑا اچھا کام کیا، مسجد بنوا لی یا مدرسہ بنوا لیا، اگر اس شخص نے اس مسجد بنوانے میں یا مدرسہ بنوانے میں نیت یہ کی کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے واہ واہ کریں گے، تو پھر یہ عمل اس شخص کے نظروں میں اور دوسروں لوگوں کے نظروں میں تو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس عمل کی میرے رب کے سامنے کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ عمل میرے رب کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو ہر محدث اپنی کتاب کے شروعات میں تحریر کرتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے اس حدیث کو پورے دین کا نچوڑ قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو اس کے عمل کا ثمر اس کے نیت کے مطابق ملے گی جو اس نے نیت کیا ہے۔ اب اگر اس نے مسجد بنوانے میں، مدرسہ بنوانے میں نیت یہ کی کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے واہ واہ کریں گے، تو وہ تو اس کو اس دنیا میں ہی ملے گی، پھر وہ یہ امید لگا کر ہرگز نہ بیٹھے کہ اس کو اس چیز کا اجر آخرت میں بھی ملے گا، نہیں، وہ اس نے اپنا اجر خراب نیت رکھنے کی وجہ سے ضائع کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب ایک شخص ہے، وہ بڑا کام تو نہیں کرتا، بڑی مسجد تو نہیں بنواتا، بڑا مدرسہ تو نہیں بنواتا، لیکن اس نے ایک مسجد بنتے ہوئے دیکھا، اس نے صرف اگرچہ ایک اینٹ بھی لا کر اس مالک کو دیا کہ اس کو میری طرف سے مسجد میں لگا لیں، اور اس کے اس اینٹ دینے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو، تو پھر یہ عمل اس شخص کے نظروں میں اور دوسروں لوگوں کے نظروں میں تو چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل میرے رب کے سامنے بڑی قدر و قیمت والی ہے، یہ عمل میرے رب کے سامنے بڑی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنوانے میں حصہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بنوائیں گے۔ اب ایک طرف ایک شخص نے اپنی پوری پیسوں سے مسجد بنوا لیا، لیکن ان کے خراب نیت نے ان کے پیسے بھی ضائع کر دیے تو ان کا عمل بھی ضائع کر دیا۔ دوسری جانب ایک شخص نے پیسے بھی خرچ نہیں کیے، محنت بھی نہیں کی، لیکن ایک اینٹ دیا اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں محل بنانے کا وعدہ فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص عمل ہے۔ عزیز و دوستو، آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو اس چیز کی بہت ہی کمی ہے، ہر جگہ دکھاوا ہی دکھاوا چل رہا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تصویر نکال کر سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں کہ ہم نے اس غریب کی مدد کی ہے۔ اگر ہم کسی غریب کو ایک آٹے کا تھیلا بھی دیتے ہیں تو سب سے پہلے تصویر نکال کر سوشل میڈیا پر لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اس غریب کو یہ آٹے کا تھیلا دیا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کو ایک کپڑے کا جوڑا بھی دیتے ہیں تو سب سے پہلے تصویر نکال کر سوشل میڈیا پر لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اس غریب کو یہ کپڑوں کا جوڑا دیا ہے۔ عزیز و دوستو، یاد رکھیں اس چیز کا، اس دکھاوے کا انجام بہت ہی بری ہے، اور یہ چیز عملوں کو ضائع کر رہا ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں اور احادیث مبارک میں اس چیز کی بہت ہی وعید بیان ہوئی ہے، اس چیز کے بارے میں بہت ہی مذمت بیان ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی پر کوئی احسان کیا ہے، کسی کو کوئی خیر و صدقات دیا ہے، تم احسان جتا کر اس کو یہ کہہ کر کہ میں نے تم کو یہ چیز دیا، میں نے تم کو یہ چیز دیا، یا اس شخص کو تکلیف دے کر اپنی وہ صدقات کو ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو تو خرچ کرتا ہے لیکن ان کا مقصد صرف لوگوں کا دکھاوا ہوتا ہے، تو وہ دکھاوے لیے کر کے اپنا عمل ضائع کرتا ہے، تو تم اس شخص کی طرح نہ بنو، اپنی عمل کو ضائع مت کرو۔ نبی کریم حضرت شداد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے تھے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی سبب پوچھی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خوف ہے۔ سنو، وہ چاند و سورج کی عبادت تو نہیں کریں گے، بتوں اور پتھروں کی پوجا تو نہیں کریں گے، لیکن وہ کوئی عمل کریں گے تو وہ دکھاوے کے لیے کریں گے، عمل کریں گے تو کوئی دکھاوے کے لیے کریں گے، یعنی اگر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو ان کا گناہ شرک کے برابر ہے۔ شرک کتنی بڑی جرم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں سب گناہوں کو معاف فرماؤں گا لیکن میں شرک کو معاف نہیں فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے تحقیق شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے تحقیق شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقات دیا اس نے تحقیق شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ریاکاری کے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فرمائیں گے تم اس شخص کے پاس جاؤ تم جس کے لیے ریاکاری کرتے تھے، تم اجر بھی اس کے پاس تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، کہ اللہ کی پناہ مانگو جب الحزن سے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وما جب الحزن، یہ جب الحزن کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وادن فی جہنم، وادن فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرت، یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ومن یدخلہ، پھر اس میں کون داخل ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اُعِدَّ لِلْقُرَاءِ الْمُرَائِنَ بِأَعْمَالِهِمْ، یہ تیار کی گئی ہے، یہ بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے اپنا عمل کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہو کتنی بڑی بری ٹھکانہ ہوگی، وہ کتنی بڑی بری ٹھکانہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مفہوم ہے کہ قیامت کے دن 3 شخصوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک حافظ قرآن ہوگا، ان میں سے ایک سخی ہوگا، ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو فرمائیں گے کیا میں نے تم کو اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا؟ وہ کہے گا، وہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے میرے رب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں دن رات اس کو پڑھتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بلکہ تم نے قرآن صرف اس لیے پڑھا کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں کہا گیا ہے، اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں۔ اور سخی کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تم کو اپنا وسیع مال عطا نہیں فرمایا؟ میں نے تم کو لوگوں کے سامنے محتاج ہونے نہیں دیا؟ تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں میرے رب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، فرمائے گا کہ کیا تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا، عرض کرے گا اے میرے رب میں نے مال اپنا تمہارے راستے پر خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، بلکہ تم نے مال صرف اس مقصد کے لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں کہا گیا ہے اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ تیسرا شخص شہید کو لایا جائے گا۔
اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کیوں قتل کی گئے ہو، تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب، مجھے تمہارے راستے پر جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، بلکہ تم نے اسی مقصد کے لیے جہاد کیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، اور وہ تمہیں دنیا میں کہا گیا ہے، اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مخلوق کے 3 شخص ہوں گے جن کے ذریعے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے پوری زندگی محنت کر کے حافظ قرآن بنا، دوسرے شخص نے پوری زندگی مال خرچ کیا اللہ کے راستے پر، تیسرے شخص نے اپنی جان گوا دی، لیکن وہ جہنم کے ایندھن بن گئے، صرف کس چیز کے لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس دکھاوے کے عمل سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔